جب ہم اللہ کے کلام قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلم معاشرہ یا مسلم گھرانہ وہ جہاں اللہ کے کلام قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں اور ان پر غور و فکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے اس دنیا میں، پیغمبر کا مطلب کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا۔ وہ اللہ کی جو وحی ان کے پاس آیا کرتی تھی وہی لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے اور انہیں سمجھایا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں جس طرح بہت سارے واقعات کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ان کی قوم پر جب عذاب آیا تو انہوں نے اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، اسے بھی بچا لیجئے اپنے عذاب سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں نہیں۔ اسی طرح جو ہے نا حابیل اور قابیل کا ذکر ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کا واقعہ ہے اس اللہ کے کلام قرآن میں کہ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی اولادوں میں سے بھی نافرمان اولادیں ہوتی تھیں، اور پیغمبر جو ہے نا اپنی اولاد کو بھی جو ہے نا اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے تھے۔ دیکھو نوح علیہ السلام نے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ جو ہے نا میرے بیٹے کو بچا لیں گے، اس پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ نوح یہ تمہارے گھر والوں میں نہیں، اور اس پر اللہ کا عذاب آیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی طرح اور بھی واقعات ہیں۔ مطلب کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو میں چاہوں گا نا وہ ہوگا، اور جسے میں ہدایت دوں گا نا اسے ہی ہدایت ملے گی۔ مطلب کہ اب یہ دیکھو، پیغمبروں کے گھروں میں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں، ان پر غور و فکر کیا جاتا تھا، اور پیغمبر لوگ اپنی زندگی میں معجزات کیا کرتے تھے اللہ کی مدد سے۔ تو پھر بھی جو ہے نا کئی لوگ ایسے ہوتے تھے جو ہدایت نہیں پاتے تھے، کیوں کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ نہ میں جسے ہدایت دوں گا نا اسے ہی ہدایت ملے گی، میں نہ چاہوں تو اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ اب میں آپ کو یوں سمجھاؤں گا کہ ایک انسان ہے جو کہ ساری زندگی برے اعمال کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ وہ ایک عمل ایسا کر جاتا ہے جو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہوتا ہے، اللہ کو اس کا وہ عمل بہت پسند آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، مطلب اسے ہدایت دے دیتے ہیں اس کے اسی عمل کی وجہ سے، اس کو ہدایت کی طرف لے آتے ہیں، مطلب کہ اسے اپنی طرف راستہ دکھاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا جب کوئی انسان اچھے اعمال کرتا ہے اور جو ہے نا وہ کوئی عمل ایسا کر جاتا ہے جو کہ اللہ کو سخت ناپسند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جلال میں آ جاتے ہیں، تو اللہ پاک جو ہے نا اسے ہدایت نہیں دیتے، اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا نہیں فرماتے، اسے جو ہے نا گمراہ کر دیتے ہیں، وہ جو ہے نا غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو اب ہم دنیا میں کہیں بھی ٹریولنگ کریں، ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں
تو ہمیں بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو کہ اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں، مطلب کہ اللہ پاک جو ہے نا ان کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اسی دنیا میں مگن ہیں، لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو ہے نا ہر چیز کی سہولت ہے، نہ وہ کبھی کوئی غم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ پاک جس سے راضی ہوتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں نا، اسے اپنی طرف ہدایت دیتے ہیں، اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اسے دکھ بھی دکھاتے ہیں، تکلیف بھی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ میری طرف رجوع کرے، ٹھیک ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں نا، اسے جو ہے نا اس طرح کی دنیا دکھاتے ہیں کہ جیسے کہ وہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہے، اسے کوئی بھی تکلیف نہیں دکھاتے، مطلب وہ کبھی بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، وہ اسی چیزوں میں مگن رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم زندگی کو دیکھیں تو وہ نا رو رو کے دعائیں مانگا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن انہیں زیادہ فکر کیا ہوتی تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ اللہ کا عذاب بہت ہی زیادہ سخت عذاب ہے، جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا وہ اس عذاب میں رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آخرت میں جو ہے نا ان پر جو عذاب ہونے والا ہے وہ اس عذاب کی فکر کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو تو سب کچھ پتہ تھا کہ اللہ کا عذاب کیا ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ اسی فکر میں روتے رہتے تھے۔ ورنہ تو جو ہے نا آپ دیکھ لو کہ جتنے بھی پیغمبر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، اور وہ آپ کا ذکر کرتے تھے کہ آپ پیغمبروں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو جنتی تھے، ان کو تو جنتیوں کے بھی سردار ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو غور و فکر رونے کی کیا ضرورت تھی، وہ صرف ہماری وجہ سے رویا کرتے تھے کہ بھائی ہم جو اعمال کرتے ہیں ان کی جو آگے ہمیں سزا ملنے والی ہے، وہ اسی سزا کو سوچ سوچ کے رویا کرتے تھے، فکر کرتے تھے۔ آج ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں میں کون سا ماحول ہے دین کا۔ ہم کبھی اللہ کی آیتیں اپنی محفلوں میں پڑھتے ہیں، جب ہم بیٹھتے ہیں 4 بندے اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی جو ہے نا ہم سب جو ہے نا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دیں، ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ٹھیک ہے نا۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح راستہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحیح راستہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اپنی زندگی میں اللہ کے کلام قرآن کو سبسکرائب رکھو، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو فالو کرو، اور غور و فکر کو کلک رکھو، اور اللہ کی بات کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔